صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے ایک آنکھوں کی بیماریوں سے متعلق جو وظیفہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آنکھوں کی درد، آنکھوں کی سرخی، اس کے لیے اگر کسی کی آنکھیں دکھتی ہوں اور آنکھوں کی سرخی اور درد وہ ختم نہ ہوتی ہو تو پھر 700 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں اور یوں پڑھنے ہیں: یا اللہ یا علی الکبیر، یا اللہ یا علی الکبیر۔ یہ 700 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کر کے اس پانی کو سلائی کے ذریعے سے، جو سرما کی سلائی ہوتی ہے آنکھوں میں ڈالنے والی، اس کے ذریعے سے آنکھوں میں لگائیں اور 3 دن تک یہ عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آنکھوں کی سرخی، آنکھوں کی دکھن، یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو آشوب چشم ہو، آنکھ کا کوئی مسئلہ ہو، آنکھوں میں درد ہو، آنکھوں سے پانی اترتا ہو، آنکھوں میں سرخی ہو، کوئی بھی آنکھ کا مسئلہ ہو، تو فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو انشاءاللہ آشوب چشم سے نجات پائے گا۔ تو یوں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے بھی آنکھوں کی جو مسائل ہیں اور خصوصاً آشوب چشم ہے، آنکھوں کا دکھنا ہے، آنکھوں کی درد اور سرخی ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آیات الشفا جو ہے ہمارے لسنرز نے بارہا پوچھا کہ دوبارہ بتا دیجئے، تو دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ 6 آیات مبارکہ یہ آیات الشفا ہیں، ان کو پڑھ کر دم بھی کریں اور خصوصاً پانی میں ان کو لکھ کر پانی میں گھول کر وہ پانی پئیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام امراض سے شفا عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ لا علاج بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ اضافی طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ سورہ رحمان بھی اگر صبح اور شام وہ مریض جو ہے، چاہے لا علاج مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، فالج کا مریض ہے اور کسی کورونا کسی بھی مسئلہ کا وہ شکار ہے، کسی بھی مرض کا شکار ہے، تو 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام سورہ رحمان کسی بھی اچھے قاری صاحب کی آواز میں، خصوصاً قاری عبدالباسط ہوں یا قاری خوشی محمد الازہری صاحب تھے ان کی آواز میں ہو جائے، قاری سید صداقت علی صاحب ان کی آواز میں ہو جائے، اور وہ مریض اس کو توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سنیں اور اللہ ہی کا تصور کریں، دل میں اللہ اللہ پڑھتے رہیں، اور پھر جب وہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائے سورہ رحمان، گلاس پانی کا ایک موجود ہو، اس پر پھونک مار کر اللہ 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 3 دفعہ کہہ کر اس پانی پر پھونک مار کر اس پانی کو پی لیجئے۔ انشاءاللہ ڈاکٹرز کا یہ مشاہدہ ہے، ڈاکٹرز اپنے مریضوں کو یہ کرواتے ہیں، کینسر تک کے مریض جو ہیں وہ اس عمل سے اللہ تعالی نے انہیں شفا عطا فرمائی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سورہ رحمان والا عمل بھی کیا جائے، اور ساتھ آیات الشفا جو ہیں، 6 آیات الشفا ہیں، ان کو لکھ کر پانی میں گھول کر پلایا جائے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر لا علاج مرض سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ وہ آیات الشفا کون کون سی ہیں وہ نوٹ فرما لیجئے۔ سورۃ التوبہ کی آیہ مبارکہ 14، سورۃ التوبہ کی آیہ مبارکہ 14، پھر سورۃ النحل کی آیہ مبارکہ 69، سورۃ النحل آیہ کریمہ 69 69، تیسرا سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، آیہ مبارکہ 82، سورہ اسراء آیہ مبارکہ 82، چوتھی آیت ہے آیت الشفا جو ہے وہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ 80، سورۃ الشعراء آیت مبارکہ 80، اور 5ویں ہے سورہ فصلت، غالباً اس کو سورہ حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں، آیہ مبارکہ 44، سورہ فصلت آیہ مبارکہ 44، اور آخری چھٹی آیت الشفا ہے سورہ یونس آیہ مبارکہ 57، سورہ یونس آیہ مبارکہ 57۔ ان 6 آیات مبارکہ کو لکھ کر پانی میں گھول کر پلائیں، ویسے بھی پڑھ کر بھی دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین،
آج سیدنا آدم علیہ السلام آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ آدم یہ ادائم سے بھی ہے، اور ادائم کہتے ہیں وہ مٹی جو اس زمین پر موجود ہے، زمین کی سطح پر پائی جاتی ہے، سطح زمین کی مٹی، اور بہت خوبصورت مٹی، اور پھر اسی سے آدم نکلا۔ اور اگر دوسرے معنوں میں دیکھا جائے آدم کے لفظی معنی آدم، اے دم آ جا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی خصوصی طور پر روح جو ہے اپنی طرف سے پھونکی، تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، تو بس وہ روح پھونکی تو اللہ تو حکم فرماتا کن فیکون، فوراً ہو جاتا ہے جو چاہتا ہے، تو روح پھونکی کن فیکون، کن فرمایا کہ بس اب تو آدم ہو جا، تو آدم علیہ السلام ہو گئے، یعنی ان کی تخلیق ہو گئی۔ تو یوں آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر بھی ہیں، سب سے پہلے نبی اور رسول بھی ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام چونکہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، حتیٰ کہ ابو الانبیاء ہیں، تمام ابو الانبیاء والمرسلین ہیں، یعنی تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے باپ ہیں۔ تو یہ ساری عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا فرمائیں، اور پھر سب سے پہلے جنتی بھی آپ ہی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا اصل وطن جو ہے وہ جنت ہی ہے، اور پھر آپ ہی کی خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ ہی سے ایک جنس، نوع انسانی، جنس انسانی ہی ہے لیکن اس حوالے سے مختلف کہ آپ مذکر ہیں اور دوسری جنس جو ہے وہ مؤنث، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ ہی کے جسد اطہر سے، پسلی مبارکہ سے پیدا فرمائی، یعنی سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا۔ تو یوں کائنات انسانی کی تخلیق کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی روح پھونک رہا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے وہ خاکی مجسمے میں، پتلے میں، کہ جو مٹی سے تخلیق فرمایا گیا۔ اور پھر تفسیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تفسیر الدر المنصور میں خاص طور پر سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ تخلیق کے تمام مراحل کا ذکر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ مٹی سے پتلا تخلیق فرمایا، اور پھر اس مٹی میں کے بھی مختلف مراحل، کہ وہ مٹی جو ہے سب سے پہلے مٹی خشک حالت میں لی گئی، پتلا بنایا گیا، وہ خشک ہو کر بجنے والی، اور اس سے پہلے مٹی کو گیلا کیا گیا، سیاہ گارا بن گئی، پھر پتلا بنایا گیا، پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی صورت تخلیق ہوئی مٹی کی شکل میں، اور پھر اس کو کچھ وقت کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ خشک ہو کر بجنے والی مٹی، ٹھیکری کی طرح کی جو مٹی ہوتی اس طرح کا وہ مجسمہ، وہ پتلا ہو گیا۔ پھر تفسیر در منصور کے مطابق ابلیس جو شیطان ہے، عزازیل اس کا نام، یہ اس پتلے کے پاس سے گزرا تو کہتا تھا کہ یہ کسی امر عظیم کے لیے بنایا گیا ہے، یہ پتلا کسی بڑے کام کے لیے بنایا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے چونکہ وہ عزازیل جو ہے حقیقت میں جن تھا، جنات میں سے تھا، آگ سے پیدا کیا گیا تھا، ہاں علم بھی کافی تھا، اور علم کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کی عبادت کی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ قریہ زمین کے ہر خطے، ہر حصے پر اس نے اللہ کے سامنے سربسجود ہوا، عبادت میں محو ہوا، مشغول ہوا۔ تو بس اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی یہ ظاہری عبادات کو دیکھتے ہوئے اس کو فرشتوں کا بھی سردار بنا دیا۔ لیکن اب جب ایک آگ سے بنے ہوئے جن کو اس کی عبادت، ظاہری عبادت اور ریاضت کی بنا پر فرشتوں کا سردار بنایا گیا، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو نعمت مل جانا یہ اللہ کا فضل، کرم، احسان ہوا کرتا ہے، لیکن اس نعمت کی قدر کرنا، پھر اس نعمت کو سنبھال لینا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جس پر اللہ کا خاص فضل ہو وہی اس معاملے کو نبھا سکتا ہے، اور پھر جس میں عاجزی اور انکساری ہو
پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے اور زیادہ بلند مقام عطا فرماتا ہے. لیکن آگ کی سرشت میں چونکہ پھیلنا ہے، سرکشی اختیار کرنا ہے، تو بس عزازیل جو تھا، جو فرشتوں کا بھی سردار کہلایا، اس کی جو سرشت تھی وہ اس پر غالب آئی اور اس نے تکبر کیا. بجائے یہ کہ وہ عاجزی انکساری کا پیکر بنتا، عاجزی انکساری کا اظہار کرتا، وہ تکبر میں آیا. اور ایسا تکبر میں آیا کہ مٹی خاک ہے، خاک میں بچھنا ہے، خاک میں عاجزی اور انکساری ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، مٹی سے تخلیق فرمائے گئے، تو وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کا بھی سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی اظہار کیا. تو بس اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بلند مقام اور ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے ملائکہ، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یاد فرمائیے، آپ اس وقت کا ذکر فرمائیے کہ جب فرشتوں سے ان کا رب فرماتا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں. کون نائب تھے؟ سب سے پہلے خلیفہ اور نائب سیدنا آدم علیہ السلام تھے. تو بس اس موقع پر حالانکہ فرشتوں میں نے بھی عرض کیا، اور اس میں بھی فرشتوں کا جو سردار تھا عزازیل، جو ابلیس کہلایا، جو راندہ درگاہ الہی ہو گیا، اس کی بھی یہ مکمل کہہ سکتے ہیں کہ پلاننگ شامل تھی کہ اسی کی وجہ سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ اللہ، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور یہ تو نے مٹی سے انسان تخلیق فرما دیا ہے، یہ تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرے گا. تو اس موقع پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو وہ تمام چیزوں کا علم سکھا دیا، تمام چیزوں کے اسماء سکھا دیے، اور پھر فرشتوں سے فرمایا، وہ چیزیں سامنے لائی گئیں، فرمایا اے فرشتوں بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم علم نہیں رکھتے. سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے وہ چیزیں پیش کی گئیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ فرماتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء کا علم سکھا دیا. اور چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جب کلھا فرمایا تو کل میں ہر چیز موجود ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز، ان کے اسماء، ان کے بارے میں جو علم ہے، جو معرفت ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی. اب زمین و آسمان میں ایسی بھی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، ہماری نظروں کے سامنے نہیں، اوجھل ہیں. اسی طرح وہ بھی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء کو بعض اوقات کچھ چیزوں کا علم نہیں ہوتا. بڑے بڑے سائنٹسٹ جو بہت دعوے کرتے ہیں، وہ زمین کی ایک اس پلینٹ، ایک سیارے کی چیزوں کے بارے میں تو جانتے ہوں گے، لیکن جو دیگر پلینٹس، دیگر سیارے ہیں، گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، دیگر دنیایں ہیں، ان کے بارے میں وہ بھی نہیں جانتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا کہ ہاں، آدم علیہ السلام کو سبھی چیزوں کا کل علم عطا فرما دیا. تو یہ کل علم انسان ہی کو عطا فرمایا گیا. تو پتہ چلا، اور اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنایا. کیسی کیسی عظمتیں، رفعتیں، شانیں عطا فرمائیں انسان کو. اور یہ ساری نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہیں. بہرحال سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ جو پتلا تیار کیا گیا اور شیطان قریب سے گزرا تو اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی امر عظیم کے لیے تیار کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پتلے میں سیدنا آدم علیہ السلام کے اس خاکی پتلے میں اپنی روح پھونک دی، اور پھر اس روح کا اثر سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں اور نتنوں میں ظاہر ہوا. سیدنا آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ کہنے کا حکم القا کیا کہ آپ یوں کہیے الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جواباً ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی تم پر رحم فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.
پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے آدم اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، یعنی انہی فرشتوں کی جانب بھیجا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم، اے فرشتوں تم پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سلامتی ہو۔ تو سب فرشتوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، اے آدم علیہ السلام آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا آدم انہوں نے کیا کہا، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی سبھی بخوبی جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اے آدم یہ تمہاری اولاد کے سلام کرنے کا طریقہ ہے، یعنی تم بھی آپس میں یوں ہی سلام کیا کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، اگر ایک ہو تو السلام علیکہ بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے ہم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ سلام کا طریقہ ہے۔ اسی طرح زمین و آسمان کی چیزیں جو ہیں ذرہ ذرہ جو ہے، اور خصوصاً مکہ المکرمہ میں جو درخت جو پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تھے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں بھی سنا کرتا تھا، یوں وہ سلام عرض کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یوں یہ سلام کا طریقہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت شان جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے ظاہر فرما دی گئی، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور پہلے پارے میں ہے کہ ملائکہ نے سجدہ کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، لیکن جو شیطان تھا اس نے تکبر کیا، وہ اکڑ گیا، وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ اور ناظرین و سامعین تکبر کے کم از کم 3 درجے ہیں۔ ایک، اور تکبر کا معنی یہ ہے حق بات سے منہ موڑنا، اگر کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے اس کا مطلب وہ تکبر کر رہا ہے، اگر کوئی حق بات سے منہ موڑتا ہے اس کا مطلب وہ تکبر کر رہا ہے۔ اور یہ تو تکبر کا معنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے کوئی منہ موڑے تکبر کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے منہ موڑے تکبر کیا، حتیٰ کہ کوئی اللہ کا بندہ نیک بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی حق بات کہہ رہا ہے اس سے منہ موڑتا ہے پھر بھی تکبر ہے۔ اور اب 3 حوالوں سے یہ تکبر، اب شیطان جو ہے اس نے یہ تینوں تکبر کیے، اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے بھی منہ موڑا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ سے پھر راندہ درگاہ الہی ہو گیا، پھر اللہ کے نبی اور رسول سیدنا آدم علیہ السلام ہیں ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ان کے حکم سے ان کی تعظیم سے بھی منہ موڑا تو پھر بھی تکبر کر بیٹھا۔ اور پھر دیگر فرشتے جو ہیں اللہ نے بل عباد مکرمون انہیں بھی اپنا بندہ فرمایا ہے، یعنی وہ اللہ ہی کی مخلوق میں شامل ہیں، تو ان بندوں کے ساتھ بھی اس نے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے جو حق بات پر جو قائم رہے اس سے بھی منہ موڑ دیا، تو پھر تکبر کر کے انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کافر کا لفظی معنی ہے منکر، انکار کرنے والا، بات نہ ماننے والا۔ تو بس آج بھی اگر کوئی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق بات کرنے والے جو قرآن و سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے حق بات کہتے ہیں، اگر ان سے کوئی منہ موڑتا ہے تو اس کا مطلب وہ تکبر کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ پھر راندہ درگاہ الہی ہو جاتا ہے جیسے کہ شیطان ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین سیدنا آدم علیہ السلام کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہوں، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سبھی انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، کسی بھی اللہ کے نبی کی طرف یہ خیال اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ معاذ اللہ وہ کوئی گناہ کرنے والے ہیں۔ معصوم عن الخطا، اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کو پیدا فرمایا ہے۔
حتیٰ کہ چاہے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس سے پہلے بھی وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد بھی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ فرشتے اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم، یہ اللہ کی دو مخلوقات ایسی ہیں جو معصوم ہیں۔ تو یوں سیدنا آدم علیہ السلام جب آپ کو پیدا فرمایا گیا، سورہ حجر میں اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں بجتی ہوئی خشک مٹی سے اور سیاہ گارے سے ایک بشر کو پیدا فرمانے والا ہوں، تو پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ، یہ فرشتوں سے اب کلام ہو رہا ہے، تو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرمایا جب میں اس کو انسانی صورت میں ڈھال لوں اور پھر اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اے فرشتوں تم اسے سجدہ کرنا۔ پھر فرشتوں نے کیا کیا؟ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ فرماتا ہے تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اور اس نے تکبر کیا اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے سجدہ نہیں کیا، یعنی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہونے والوں میں وہ شامل ہوا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے قال یا ابلیس، اے ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے روکا؟ یعنی تمام فرشتوں نے تو سجدہ کیا، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کہنے لگا قال لم اکن لیسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اے میرے رب میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے خشک بجتی ہوئی مٹی سے اور سیاہ گارے سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قال، اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، جنت سے نکل جا، بے شک تو رجیم ہے، بے شک تو راندہ درگاہ ہے۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہی لعنت ہے۔ اور پھر فرمایا اس یعنی شیطان نے کہا، آگے سے جواب دیا قال ربی، اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے یوم حشر تک، قیامت کے دن تک مہلت عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا قال فانک من المنظرین، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو قیامت تک مہلت دی گئی، قیامت کے دن تک، الی یوم الوقت المعلوم، اور فرمایا وہ وقت معین ہے، وقت معلوم ہے قیامت کا دن۔ اور پھر کیا کہتا ہے فرشتہ یہ شیطان کیا کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ میں راندہ درگاہ الہی ہو گیا ہوں تو میں ضرور ان کو یعنی انسانوں کو برے کاموں، ان کے لیے برے کام جو ہیں وہ مزین اور خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، شیطان نے پہلے یہ عرض کیا الا عبادک منہم المخلصین، میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن جو تو آپ کے اے اللہ جو تیرے اخلاص والے بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، انہیں، حتیٰ کہ یہاں پر مخلص کا ذکر آیا، مخلصین، مخلصین نہیں مخلصین۔ مخلص کا معنی جو ہے وہ خود اخلاص اختیار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور مخلص کا معنی ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی اخلاص عطا فرما دیتا ہے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خصوصی رحمت فرما دیتا ہے۔ تو یہ شیطان بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ اللہ جس پر تیرا خاص فضل و کرم ہوگا اور جو تیرا مخلص بندہ ہوگا اس پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، کہ ہاں مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی جو مخلص لوگ ہیں، نہ صرف مخلص بلکہ مخلص لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ان عبادی لیس علیک علیہم سلطان، میرے یہ بندے ایسے ہیں کہ ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو تیری پیروی کریں گے وہ ضرور گمراہوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جو گمراہوں میں شامل ہوں گے، شیطان تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، جو وعدوں کی جگہ ہے، جس جگہ کا وعدہ کیا گیا وہ جہنم ہی ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی اور شیطان کے درمیان یہ جو بات ہوئی، گفتگو ہوئی، اس کا تذکرہ سورہ حجر میں موجود ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور پھر شیطان نے اپنا وار کرنے کی کوشش کی
لیکن سیدنا آدم علیہ السلام تو مخلصین میں سب سے پہلے ہیں. سبھی انبیاء کرام علیہ السلام تو مخلصین کی صف میں سب سے اعلیٰ درجے پر موجود ہیں. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے وہ جو درخت سے کھایا یا سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا نے کھایا تو وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی گناہ نہیں تھا. وہ اللہ ہی کے حکم اور مشیت یہ تھی کہ یہ آدم جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام اور انسان جو ہیں یہ زمین پر بسیں, ان کی زمین میں ہی نسلیں جو ہیں آگے سے آگے افزائش ہو, اور پھر زمین پر یہ رہتے ہوئے ان کا امتحان ہو کہ کون اللہ کے راستے پر چلتا ہے, کون انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی کرتا ہے, کون ان کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. تو یوں یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی بھی گناہ کی نسبت نہیں کر سکتے. وہ گناہ سے بھی پاک ہیں, معصیت سے بھی پاک ہیں. ہاں صحو کا لفظ عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے, اور پھر اس کی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا جو صحو ہوتا ہے وہ گناہ میں شامل نہیں ہوتا. پھر انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام نے اس صحو سے توبہ بھی کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. یہ موجود ہے کہ اللہ نے انہیں کلمات سکھائے, وہ کلمات کے ذریعے انہوں نے توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول فرمائی. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی وہ کلمات موجود, اور ان کلمات کی مکمل تفصیل جو ہے وہ تفسیر میں بھی موجود, حدیث مبارکہ میں بھی موجود. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی, اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ دعا قبول فرما لی. تو یوں سیدنا آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے برگزیدہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں شامل ہیں. معاذ اللہ کسی گناہ کی نسبت آپ کی طرف کی ہی نہیں جا سکتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین, اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز میں شامل ہیں مریم صاحبہ فیصل آباد سے. کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی, کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتی ہیں کہ آپ کو اور آپ کی ٹیم اور سب سننے والوں کو سلام, پروگرام بہت اچھا ہے. جی شکریہ آپ کا مریم صاحبہ. اور افتخار ڈوگر صاحب ہیں, یہ پروگرام سن رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کے بچے, یہ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں, آپ کا شکریہ. شرمین کول صاحبہ ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی, آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتی ہیں پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, آپ کا شکریہ. اور شرمین صاحبہ نے ہی سوال پوچھا کہ اشراق کا وقت کیا ہے اور اس کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. جی اشراق جو ہے یہ طلوع آفتاب کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے, جب سورج نکل آتا ہے اس کے تقریباً 20-25 منٹ کے بعد, اور 2 یا 4 رکعات نوافل پڑھے جا سکتے ہیں عام روٹین کے ساتھ, جیسے عام نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور کوئی سی سورہ شامل کی جائے ساتھ, اور اسی ترتیب سے جیسے دیگر نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت زیادہ فضیلت اس کی احادیث مبارکہ میں آئی ہے, حتیٰ کہ حج اور عمرے کے برابر ثواب اس کا اشراق کی نماز پڑھنے کا ملتا ہے. اسی طرح ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, آئی ایم خدا بخش, پلیز آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیں, میں آپ کے اس چینل پر اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں پلیز. جی انشاءاللہ آپ تک واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ پہنچ جائے گا. آپ بے شک اگر تلاوت کرنا چاہتے ہیں, نعت پڑھنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آمنہ مظہر صاحبہ ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتی ہیں ہم سب آپ کا شو سنتے ہیں, آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. جی شکریہ آپ کا, تمام لسنرز کا شکریہ. ارشد صاحب ہیں, کہتے ہیں انعامی باؤنڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے, جائز ہے یا نہیں؟ جی جو گورنمنٹ کی طرف سے بانڈز جاری کیے جاتے ہیں یہ کرنسی کی شکل رکھتے ہیں, کرنسی کی حیثیت رکھتے ہیں, اس وجہ سے یعنی ان کی اپنی یہ حیثیت ہے کہ یہ پیسہ ہے, آپ کے پاس موجود ہیں تو پیسوں کی شکل میں ہوتے ہیں, آپ چاہیں تو اس کے بدلے میں اپنے پیسے واپس لے لیتے ہیں. اس وجہ سے علماء نے, فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. یہ حکومت کی کرنسی ہے اور اسی شکل میں موجود ہوتی ہے. عبداللہ شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہدہ رسول صاحبہ ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتی ہیں پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, میں اور پاپا ڈیلی سنتے ہیں,
کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاپا کی طبیعت کے لیے دعا فرما دیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے والد اور تمام مسلمانوں کو جو بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ درود پاک یا شافی الامراض آیات الشفاء ان سے بھی فیض یاب ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاء عطا فرمائے گا۔ ہمارے ایک اور لسنر ہیں آمنہ صاحبہ، انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا، اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ایک لسنر، کہتے ہیں السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کہکشاں فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں ماشاء اللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، پورا دن فاقے سے گزر جاتا ہے، ہم تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن چھوٹی بہن سے برداشت نہیں ہوتا، اور کہتی ہیں کہ امی ابو بھی بہت بیمار رہتے ہیں، ان کا آپریشن کروانا ہے، اللہ مدد فرما دے، کوئی وظیفہ بتا دیں جی۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مدد فرمائے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے یا کسی کے بھی رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں ایسے لوگ موجود ہوں تو یہ ان کے پڑوسیوں اور ان کے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے کہ وہ ان مستحق لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ نہ کرے یہ معاملہ کسی پر بھی آ سکتا ہے، ہم پر آ سکتا ہے، آپ پر آ سکتا ہے، کسی پر بھی، تو اس لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سب سے پہلا حق ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، اور اس کے بعد پہلا حق جو ہے وہ ان کے پڑوسیوں محلے داروں کا ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی وسیلہ پیدا فرما دے، اور میں آپ کو یہ وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، درود پاک کی کثرت کریں سب سے پہلا، اور اگر ہو سکے تو 1000 مرتبہ درود تنجی نہ پڑھیے، اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے اسی نیت سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کے لیے تمام راستے آسان فرما دے گا۔ اور یا مسبب الاسباب یہ بھی وظیفہ کیجئے، یا شافی الامراض یہ بھی وظیفہ کیجئے، امراض سے شفا کے لیے والدین کے لیے یا شافی الامراض پانی پر دم کر کے پلا بھی سکتے ہیں، ویسے دم کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے ہر معاملے میں، تو یا مسبب الاسباب کا وظیفہ کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دینے والا ہے اور آزمائشوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ آزمائش ہے، صبر، ان اللہ مع الصابرین، صبر کریں گے، صبر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ محمد اویس فریدی صاحب ہیں، کمالیہ سے ہمیں سماعت کر رہے ہیں، اور سورہ توبہ والی آیت پاک کہتے ہیں کہ پڑھ کر سنا دیں آپ نے جو آج ابھی بتائی تھیں۔ جی سورہ توبہ والی آیت کریمہ آیت الشفاء کی بات کر رہے ہیں، وہ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 14 ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، یہ آیت مبارکہ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 14 ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے زوہا صاحبہ نے، اور یہ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی، شکریہ آپ کا۔ کہتی ہیں کہ اپنا ذاتی گھر لینے کے لیے کچھ بتا دیں، اور پٹھوں کے کھچاؤ کا علاج بھی انہوں نے پوچھا ہے جی۔ ذاتی گھر لینے کے لیے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، سورۃ القارعہ، القارعۃ ما القارعہ، یہ کثرت سے پڑھیں، کم از کم 111 مرتبہ روز پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ اپنا گھر عطا فرما دے انشاءاللہ۔ اور یا مسبب الاسباب بھی پڑھتے رہا کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اور جو عام طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے، یہ اس حوالے سے درست ہے کہ اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا، ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، اور وہ ایک وقت تک ایک آزمائش رہتی ہے، ہمیشہ دن ایک جیسے نہیں رہتے، آپ کے لیے، تمام لسنرز کے لیے، اور ہماری ان بہنوں کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں لکھا کہ حالات گھر کے بہت خراب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے، تو آپ کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ مرتضیٰ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز میں قرات کے دوران اگر آیت سجدہ تلاوت کی جائے، جب بھی نماز میں یا نماز کے علاوہ جب بھی تلاوت آیت سجدہ تلاوت کی جائے گی، اگر قیام میں بھی کی ہے تو فوراً سجدہ کیا جائے گا، پھر کھڑے ہو کر باقی جو قرات رہتی ہے وہ پڑھی جائے گی۔ تو یوں یہ
خاص طور پر نماز میں آیت سجدہ آ گئی تو وہیں پر سجدہ کرنا لازمی ہے۔ ناظرین و سامعین، کل کے ہمارے لسنرز جنہوں نے صحیح اور درست جواب دیے، انشاءاللہ ان کے ہوم ایڈریس پر گفٹ ہیمپرز پہنچ جائیں گے۔ ان میں ہیں شہزاد علی صاحب، تبسم محمد نواز صاحبہ ہیں غالباً، امیر حمزہ صاحب ہیں، وحید سبحانی صاحب ہیں اور رفاقت علی صاحب ہیں۔ آپ کے گفٹ ہیمپرز آپ کے گھر کے پتے پر ارسال کر دیے جائیں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ شیطان کا اصل نام کیا تھا؟ شیطان کا اصل نام کیا تھا؟ ہمارے لسنر جو اس کا صحیح اور درست جواب دیں گے ان میں سے 5 لسنرز کو انشاءاللہ کل ہم ان کے نام بھی اناؤنس کریں گے اور گفٹ ہیمپرز ان کے ہوم ایڈریس تک ارسال کر دیے جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 8 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا